السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم آج بھی حسب معمول آپ کے کئی ایک سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کی مختلف الجھنوں کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہماری خدمت میں بھیجے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی اور ای میل کے ذریعے سے بھی۔ آئیے آج کا پہلا سوال ہم لیتے ہیں جو واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ السلام علیکم جناب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جن یا جادو یا ڈراؤنے خواب سے بچنے کے لیے تعویذ اور گنڈا جو لوگ پہنتے ہیں، کیا اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے، شکریہ، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے سنا ناظرین کہ بھائی کا سوال ہے کہ جادو، جن اور نظر بد کے شر سے بچنے کے لیے کیا تعویذ گنڈوں کا استعمال جائز ہے، کیا اس کا اثر ہوتا ہے؟ اثر ہونے نہ ہونے سے قطع نظر ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا شریعت نے تعویذ گنڈوں کی اجازت دی ہے۔ کتب احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ تعویذ گنڈا یہ شرک کی ایک نوعیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ ہم کوئی تعویذ پہن لیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ فلاں شر سے ہمیں بچا لیتی ہے، کوئی دھاگا باندھ لیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ جنات کے شر سے ہمیں بچا لیتا ہے، کوئی مالا پہن لیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ نظر بد سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد عقیدگی کی ایک علامت قرار دیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف لاحق ہو، اور وہ تکلیف بھی اللہ ہی کی جانب سے لاحق ہوتی ہے، تو اس تکلیف کو دور کرنے والی ذات بھی اس کے سوا کوئی نہیں۔ بیماری وہی دیتا ہے تو شفا بھی اسی سے مانگو، رنج و غم اسی کی جانب سے آتے ہیں تو مسرتیں اسی سے مانگو، تکلیفیں اسی کے فیصلوں سے آتی ہیں، اسی کی قضا و قدر سے آتی ہیں، تو اسی سے التجا کرو اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ جہاں تک اثر ہونے نہ ہونے کی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تعویذ پہنے اور ان کی تکلیف کم ہو جائے، اور یہ بھی شیطان کا ایک فریب ہے۔ دیکھیے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیوی سے پوچھا یہ دھاگا تم نے کیوں باندھ رکھا ہے؟ بیوی نے کہا کہ میری آنکھ میں مجھے تکلیف ہوتی تھی اور فلاں یہودی عامل کے پاس میں گئی اور اس نے جب سے مجھے یہ دھاگا باندھا، یہ تعویذ دی ہے، میری تکلیف کم ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جانتی ہو حقیقت کیا ہے اس کی؟ کہا کہ تمہاری آنکھ میں جو تکلیف ہو رہی تھی، دراصل شیطان تمہاری آنکھ میں تمہیں کچوکے لگا رہا تھا، اور جیسے ہی تم غلط راستے پہ چلی گئی، شرکیہ علاج کو اپنا لیا، شیطان خوش ہو گیا اور تکلیف دینا بند کر دیا، اور تم سمجھنے لگی ہو کہ یہ دھاگا باندھنے سے تکلیف کم ہو گئی۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سختی سے فرمایا ان آل عبداللہ ابن مسعود لاغنیاء عن الشرک، کہ عبداللہ بن مسعود کے گھرانے والوں کو شرکیہ علاج کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائی اجتناب کیجئے اس سے، پرہیز کیجئے اس سے، جن ہو کہ جادو ہو کہ نظر بد، اس کا بہترین علاج اللہ کے کلام میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں موجود ہے، اور ان اذکار مسنونہ میں موجود ہے جو اذکار مسنونہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھا کرتے تھے، سونے کے وقت پڑھا کرتے تھے، اور مختلف اوقات میں مختلف کاموں کے کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ ان اذکار کا اہتمام کیجیے، ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے، ان مختلف قسم کے شرور سے انشاءاللہ تعالی آپ بچ جائیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو جنات، جادو اور نظر بد کے شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین آئیے ہم منتقل ہوتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف جو ہمارے پاس ای میل کے ذریعے سے آیا ہوا ہے۔ کسی بہن نے سوال کیا ہے، وہ کہتی ہیں
کہ میرے شوہر پہلے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے لیکن کچھ دنوں سے وہ مجھ سے لاپرواہی دکھا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کسی لڑکی نے اپنی جال میں پھنسانے کے لیے کچھ کھلا دیا ہے، کیا یہ اثر کرتا ہے؟ اگر اثر کرتا ہے تو اس کا توڑ کیا ہے؟ یہاں بھی میں سب سے پہلے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے شوہر کے اندر آپ کو پہلے جیسی اپنائیت، پہلا جیسا پیار نظر نہیں آ رہا ہے تو سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ زندگی میں انسانی دل کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی، تعلقات میں، جذبات میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا کبھی محبت کم ہوتی ہے، بڑھتی ہے، اس کو آپ زیادہ اس کی وجہ سے ٹینشن نہ لیں۔ دوسری بات یہ ہے، جہاں تک آپ کا یہ کہنا کہ شاید کسی لڑکی نے انہیں جادو کرا دیا ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسی کو بدگمانی کہتے ہیں اور اسی کا نام غلط فہمی ہے۔ ہاں واقعتاً اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی پروف ہے کہ آپ کے شوہر کے پیچھے کوئی لڑکی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تب آپ کا سوچنا یہ درست ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، بس ایسے ہی آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ آ رہا ہو، تو دیکھیے یہ بدگمانی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ اور رہا آپ کا سوال، کیا جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، وہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ جادو کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے کہ محبت نفرت میں بدل سکتی ہے، اور میاں بیوی جو محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں، ان کے تعلقات میں دوری پیدا ہو سکتی ہے۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ سورہ بقرہ پہلے جز میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بیان فرمایا تو وہاں ارشاد ہوا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ لوگ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے بطور آزمائش نازل ہوئے تھے، ان سے وہ جادو سیکھا کرتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ تو جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی کا ڈالنا ممکن ہے، مگر شرعاً حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو السبع الموبقات یعنی ان 7 بڑے گناہوں میں سے قرار دیا ہے جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر واقعتاً ایسا ہوا ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ میاں بیوی شرعی دم کروائیے، رقیہ کروائیے کسی نیک انسان کے پاس جو کہ متقی انسان ہو، ذکر و اذکار کا پابند ہو، اور شرط یہ ہے کہ وہ علاج کو بزنس نہ بناتا ہو، تجارت نہ بناتا ہو۔ ایسے انسان کے پاس جا کر آپ رقیہ کروائیے، دم کروائیے۔ الحمدللہ قرآن مجید کے اندر جادو کا حل، جنات کا حل، نظر بد کا حل اور زندگی کی ہر قسم کی الجھن کا حل موجود ہے۔ یہ قرآن جسموں کی بھی شفا ہے، روحوں کی بھی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم اس قرآن میں وہ آیتیں نازل کرتے ہیں کہ جو آیتیں شفا کا باعث ہیں اور رحمت کا باعث ہیں اہل ایمان کے لیے۔ تو لہٰذا رقیہ کروائیے اور دم کروائیے، اور ساتھ ساتھ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے زندگی میں، دعا سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کیجیے اور رقیہ کروا لیجیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر واقعتاً ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ کی زندگی کی یہ الجھن انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ ہمارا اگلا سوال ای میل کے ذریعے سے کسی بھائی نے ہم سے پوچھا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ اکیلے میں اکثر باتیں کرتی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی سے جھگڑا کر رہی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے خلاف سمجھتی ہے، کیا یہ کوئی بیماری ہے یا جن جادو کا اثر؟ یہ کیفیت دونوں وجوہات کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، یا تو نفسیاتی مرض بھی ہو سکتا ہے یا پھر جنات اور جادو کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے۔ میرا سب سے پہلا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی ماہر نفسیات کو دکھا کر کنفرم کر لیجئے کہ نفسیاتی اعتبار سے پوری طرح فٹ ہے کہ آپ کی لڑکی۔ اگر نفسیاتی اعتبار سے پوری طرح سے فٹ ہے تو پھر آپ قرآنی علاج کروائیے، اور قرآنی علاج سے میری مراد شرعی دم اور شرعی جھاڑ پھونک، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
زندگی کے ہر قسم کی الجھنوں کا حل رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی بیٹی کو شفا مل کر رہے گی۔ مزید تفصیل اگر آپ بتاتے تو ہمیں یہ معلوم کرنے میں آسانی ہوتی کہ کیا واقعتاً یہ جنات اور جادو کے اثر سے ہو رہا ہے یا نہیں۔ تاہم آپ پہلے ماہر نفسیات کو دکھائیے اور پھر شرعی دم کروانا اور رقیہ کروانا نہ بھولیے۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا اگلا سوال کیا ہے۔ ای میل کے ذریعے کسی بھائی نے ہم سے پوچھا ہے کہ میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے ہے، لیکن پیچھے دیکھنے پر کوئی نہیں ہوتا، میرا دل دھڑکتا رہتا ہے، کیا کوئی ایسی دعا ہے جس سے میں پڑھوں تو ڈر کم ہو جائے؟ دیکھیے، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا احساس جو بہت سوں کو ہوتا ہے، یہ کبھی کبھار یہ صرف ہمارا وہم ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے ہے، ہمارے ساتھ ہے، حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا ہے، ہمارا ایک وہم ہوتا ہے وہ بس۔ ہاں، یہ بھی بات اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جن گھروں میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے وہاں بھی یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ جن کبھی انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے اور پیچھے پیچھے چل کر اپنے وجود کو محسوس کرواتا ہے، آواز کے ذریعے، آہٹ کے ذریعے، اپنے سائے کے ذریعے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب بھی اس طرح کا احساس ہو تو ضروری نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی جن کا بسیرا کیے ہوئے، ضروری نہیں۔ کبھی کبھار وہ ہمارا وہم ہوتا ہے اور کبھی حقیقت میں وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اب اس طرح کی کیفیت اگر واقعتاً جنات کے بسیرے کی وجہ سے ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت پابندی سے کیجیے، خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں 3 دن سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کثرت سے کیجیے، اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح علاج کرنے والے ہیں ان میں سے کسی کو بلا کر اپنے گھر کا بھی جو ہے علاج کروا لیجیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ کیفیت جو آپ محسوس کر رہے ہیں یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ کثرت سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیے۔ یہ وہ دعا ہے جو چھوٹی سی دعا مگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نار نمرود سے بچانے والی دعا، نمرود کی آگ سے حفاظت کرنے والی دعا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ کثرت سے پڑھتے رہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھتے رہیے۔ یہ وہ اذکار ہیں جو آپ کو اندر سے مضبوط کریں گے اور آپ کو روحانی طاقت نصیب کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر ہمت پیدا ہوگی، حوصلہ پیدا ہوگا، اور آپ ایسے اندیشوں سے کبھی پھر آئندہ خوف نہیں محسوس کریں گے۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات، ہر جمعہ رات 9 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ آئیے اگلا سوال لیتے ہیں جو ہم تک واٹس ایپ کے ذریعے سے آیا ہوا ہے۔ حضرت مجھے جو ہے جناتی خلل ہے، اس کا علاج بتائیے، بہت پریشان ہوں میں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ناظرین کہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ انہیں جنات کا اثر لاحق ہے، جنات کا شر لاحق ہے،
جس سے وہ بہت پریشان ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج جیسا کہ ہم بارہا بتا چکے ہیں، اللہ کا کلام۔ اللہ کے کلام کی طاقت کے آگے جنات کی طاقت ہو یا کائنات کی کسی بھی مخلوق کی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ وہ کلام ہے کہ جس کلام کو سننے کے بعد خود جنات نے کہا تھا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، آج ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ قرآن کو سن کر وہ اتنا متاثر ہوئے اور اتنا اثر لیا جنات نے، جب پیارے نبی کی زبانی پہلی مرتبہ انہوں نے قرآن سنا تھا، کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا علاج اللہ کے کلام میں ہے۔ اہل علم نے مخصوص آیتوں کی نشاندہی فرمائی ہے، ان آیتوں کو آپ خود کثرت سے پڑھتے رہیے۔ کون سی آیتیں ہیں؟ میں بالاختصار آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پھر سورۃ البقرہ ہی میں آگے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ اور اسی طرح سے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، پھر اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، پھر آگے سورہ آل عمران ہی کی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پھر قرآن مجید میں وہ آیتیں جہاں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے درمیان مقابلے کے حوالے سے مضمون آیا ہے، یہ مضمون سورۃ الاعراف میں موجود ہے، سورہ ہود میں موجود ہے، سورۃ الشعراء میں موجود ہے، سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، سورہ یونس میں موجود ہے۔ ان آیتوں کو کثرت سے پڑھنا، جن آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے مقابلے کا تذکرہ ہے۔ سورہ صافات کی ابتدائی آیتیں، سورۃ الدخان کی ابتدائی آیتیں، سورۃ المؤمنون کی آخری آیتیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے سورت کے اختتام تک، سورۃ الحشر کی آخری آیتیں، سورۃ الفیل، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ قرآن مجید کی ایسی منتخب آیتیں ہیں۔ آپ خود ان آیتوں کا کثرت سے ورد کیجئے، کثرت سے پڑھیے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یا کم از کم اتنا ضرور کیجئے، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، عرب کے مشہور قراء کی زبانی پڑھی گئی رقیہ کی آیتیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، آپ ان میں سے کوئی رقیہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، صبح و شام سنتے رہیے۔ سعودی عرب کے ایک مشہور معالج ہیں شیخ وحید عبدالسلام بالی، انہوں نے لکھا ہے کیسا جادو کا اثر ہو یا جنات کا اثر ہو یا پھر نظر بد کا اثر، 45 دن انسان اگر بلا ناغہ یہ رقیہ کی آیتیں سن لے گا، یہ جادو بھی ختم ہو جائے گا، یہ جنات کا اثر بھی باطل ہو جائے گا، وہ نظر بد کی تاثیر بھی ختم ہو جائے گی۔ تجربہ وہ اپنا بیان کرتے ہیں، 45 دن پابندی کے ساتھ انسان بلا ناغہ سنا کرے۔ ہاں یاد رہے، جیسے جیسے آپ سنیں گے تکلیف بڑھے گی، صبر کرنا پڑے گا، تکلیف ہو رہی ہے اور اس لیے آپ سننا بند کر دیں گے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ بلا ناغہ تسلسل کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں آپ ضرور پائیں گے۔ آئیے لیتے ہیں ہم اپنا اگلا سوال۔ کسی بہن نے ای میل کے ذریعے سے پوچھا ہے کہ میرے شوہر سعودی عرب میں رہتے ہیں، جب وہ سعودی جاتے ہیں تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی سر میں ہتھوڑا مار رہا ہے، مجھے لگتا ہے کسی نے ان پہ کچھ جادو وغیرہ کر دیا ہے کہ وہ کام نہ کر سکیں۔ اس مصیبت سے کیسے نجات پائی جائے، اس کا کیا توڑ ہے؟ یعنی بہن کہہ رہی ہے کہ ان کے شوہر کو جو درد سر لاحق ہوتا ہے ہمیشہ تبھی لاحق ہوتا ہے جب وہ سعودی عرب جاتے ہیں، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں یہاں ایک قرینہ ہے کہ وہ درد سر جب وہ اپنے ملک میں رہتے ہیں، چھٹیوں میں رہتے ہیں تو نہیں ہوتا ہے، اور جیسے ہی کام پہ جاتے ہیں یہ درد سر ہوتا ہے۔ ایک قرینہ ہے اس بات کا کہ شاید یہ درد سر اثرات کی وجہ سے ہو رہا ہو، تو لہٰذا آپ کے شوہر کو چاہیے کہ وہ یا تو نظر بد کا رقیہ کروائیں، سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ نظر لگی ہو، نظر کا رقیہ کروائیں، اور نظر کا رقیہ سورۃ الفاتحہ،
सूरतुल कलम की आखिरी दुआएं थे, वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। सूरतुल फलक, सूरतुन नास, सूरतुल इखलास। और इन आयतों के साथ नज़र बद की दुआ, उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम। बार बार पढ़कर उन्हें दम किया जाए। तो सबसे पहले नज़र का रुक़या करवाएं और फिर दूसरे वो जो है जादू का रुक़या भी करवा लें। हो सकता है कि जादू भी हुआ हो, जादू की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जादू का रुक़या भी करवा लें। और इस सिलसिले में रुक़ये की आयतें जैसे अभी हमने पिछले सवाल के जवाब में बताया, इंटरनेट पर मौजूद हैं, डाउनलोड कर लीजिए, खुद सुना कीजिए, सुनाया कीजिए। और जो भी इस तरह के परेशान हाल लोग हैं, जो जिन्नात और जादू के मसाइल से परेशान हैं, उलझनों के शिकार हैं, उन्हें दिया करें ताकि वो अपना इलाज आप कर सकें अल्लाह ताला के कलाम के ज़रिए से। और ताहम एक मशवरा ये भी मैं ज़रूर देना चाहूँगा, दर्द सर जब लाहिक है, कि आप अपने शोहर को हिजामा करने का मशवरा दें, पशना लगाने का मशवरा दें, कपिंग जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी ज़बान में, क्योंकि दर्द सर के लिए ये इलाज काफ़ी वो शाफ़ी इलाज। और पशने की खुसूसियत है हिजामा की, ये जहाँ इस इलाज में जिस्मानी अमराज की शिफा है, हिजामा और पशना में रूहानी अमराज की शिफा भी है। जिन पे जादू हुआ है या जिन पे जिन्नात का असर है, जो आसेब ज़दा हैं, हिजामा के अंदर इसकी भी जो शिफा अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। तो लिहाजा वो रुक़ये के साथ साथ हिजामा के इलाज को भी अपनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि वो यकीनन शिफायाबी महसूस करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से मालामाल फरमाए। आइए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम अपना अगला सवाल, जो ईमेल के ज़रिए से हम तक पहुँचा है। किसी भाई ने पूछा है कि क्या वाकई में भूत होते हैं? मैंने अक्सर अपना पीछा करते हुए किसी को महसूस किया है, लेकिन जब पलट कर देखता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। देखिए, जिन्नात का वजूद एक मुसल्लमा हकीकत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। जिन मौजूद हैं और तब से मौजूद हैं जबकि हम न थे, इंसान न थे। ये धरती है ज़मीन जिस पर कि रब्बुल आलमीन ने हमें बसाया है। कुरान कहता है कि कब इंसान के इस धरती पर बसने से कबल, बल्कि इंसान की तख्लीक से पहले इस धरती को जिन्नात आबाद रखे हुए थे, जिन्नात रहते थे इस धरती पर। यही वजह है कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने जिक्र किया कि मैं एक खलीफा बना रहा हूँ जो इस धरती पर ज़मीन पर जिन्नात की जगह लेगी, खलीफा का, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन में एक खलीफा पैदा कर रहा हूँ। तब फरिश्तों ने कहा था अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह क्या ज़मीन में ऐसी मखलूक तो पैदा कर रहा है जो खून खराबा करेगी, फसाद मचाएगी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इंसान फसाद मचाएगा, खून खराबा करेगा, फरिश्तों को कैसे पता लग गया? ये तो गैब है, अभी तो इंसान की तख्लीक नहीं हुई है। अहले इल्म लिखते हैं मुफस्सिरीन कि जब अल्लाह ताला ने ये कहा कि ये मखलूक जिसे मैं पैदा करने जा रहा हूँ ये खलीफा है, ये जानशीन है। किसकी जानशीन? जिन्नात की जानशीन। जिन्नात की जगह, जिन्नात को इस आबादियों से हटाकर जंगलात, समंदर, वैरानियों की तरफ ढकेल दिया गया और ये धरती और ये ज़मीन इंसानों के लिए हमवार कर दी गई। तो जिन्नात का जानशीन जब बताया इंसान को, तब फरिश्तों ने कहा कि तो फिर वो भी जिन्नात की तरह से फसाद मचाएगी, खून खराबा करेगी मखलूक। पता चला कि इस धरती पर जिन्नात का वजूद इंसानों से ज़्यादा कदीम है। तो लिहाजा जिन्नात के वजूद में कोई शक नहीं किया जा सकता, जिन मौजूद हैं। हाँ, साइंस इसको मानती नहीं है, साइंस तस्लीम नहीं करती है। साइंस को ये मानने में तअम्मुल है। क्यों? इसलिए कि साइंस सिर्फ महसूसात से बहस करती है, जो चीज़ें दिखती हैं, नज़र आने वाली, दिखने वाली। साइंस का मौजू है बहस महसूसात, और जिन एक आलम गैब है। जिन होते हैं, नज़र नहीं आते, आलम गैब है। और जदीद साइंस ने ऐसा कोई आला नहीं दरियाफ्त किया कि जिसके ज़रिए से वो जिन्नात की तस्वीरें कैश कर सके। इसलिए साइंसदान नहीं मानते, साइंस तस्लीम नहीं करती। लेकिन शरीयत कहती है कि जिन्नात का वजूद इस धरती पर एक मुसल्लमा हकीकत है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। और जो वाक़ियात आए दिन पेश आते हैं, रोनुमा होते हैं, और जिन्नात जब तशक्कुल यानी कोई शक्ल इख्तियार करते हैं, बहुत सारों को नज़र भी आते हैं। ये वाक़ियात भी इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि जिन इस धरती पर बसेरा किए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, आप सबको इस मखलूक के शर से
محفوظ رکھے, بچائے, سلامت رکھے, آمین. آج کی ملاقات میں ہم انہی سوالات پر اکتفا کرتے ہیں. آپ کے اگلے سوالات ہم اگلی نشست میں لے کر حاضر ہوں گے. آج ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.